السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 53 اور 54 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: الاول ان یفرض الامور الغیر المتناہیۃ الموجودۃ بالفعل المرتبۃ ترتیبا طبعیا او وضعیا او غیر ذلک۔ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے اور امور غیر متناہیہ کے بالفعل موجود ہونے کے ابطال پر کئی برہانیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان برہانوں میں سے برہان تضعیف تو مصنف نے متن میں بیان کی ہے۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ یہاں پر برہان تطبیق اور برہان تضعیف کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اولاً برہان تطبیق کا تذکرہ ملا حسن کرتے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ برہان تطبیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ بالفعل موجود ہیں اور مرتب ہیں، ترتیب وار ہیں۔ ترتیب وار ہیں اس طرح سے کہ ان میں سے اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس وغیرہ باقاعدہ متعین ہیں۔ وہ امور غیر متناہیہ اس طرح مرتب ہیں، ترتیب وار ہیں کہ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس وغیرہ سب کیا ہیں؟ متعین ہیں، سب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب خواہ ان امور غیر متناہیہ میں ترتیب طبعی ہو۔ ترتیب کے طبعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متأخر اپنے وجود میں متقدم کا محتاج تو ہو لیکن متقدم متأخر کے وجود کے لیے علت تامہ نہ ہو بلکہ علت ناقصہ نہ ہو۔ جیسے ایک کا تقدم دو پر یہ طبعی ہے کہ دو کا وجود تبھی ہوگا جبکہ ایک کا وجود ہوگا، تو دو اپنے وجود کے لیے ایک کا محتاج تو ہے لیکن ایک دو کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ یہ ہے ترتیب طبعی۔ تو خواہ ان امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل میں ترتیب طبعی ہو یا ان میں ترتیب وضعی ہو، یعنی وضع اور ذکر کے اعتبار سے ہو۔ مثلا ایک کا ذکر پہلے ہو، دوسرے کا اس کے بعد ہو، تیسرے کا اس کے بعد ہو، تو یہاں جو ترتیب ہے یہ ترتیب وضعی ہے۔ یا کوئی اور ترتیب ہو، مثلا ترتیب زمانی ہو، جیسے زمانے کے بعض اجزاء کا بعض دوسرے اجزاء پر جو تقدم ہے یہ تقدم زمانی، یہ ترتیب زمانی ہے۔ تو ہم فرض کریں کہ امور غیر متناہیہ موجود بالفعل ہیں اور وہ اس طرح مرتب ہیں، ترتیب وار ہیں کہ ان میں اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس وغیرہ کی باقاعدہ تعیین ہو چکی ہے۔ تو جب یہ ترتیب وار ہیں، یہ امور غیر متناہیہ جو بالفعل موجود ہیں، جب یہ ترتیب وار ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایک مبدا ہوگا۔ ان امور غیر متناہیہ میں سے ایک ایسا ہوگا جو سب سے پہلے ہوگا، جو اول کہلائے گا، جسے مبدا کہیں گے۔ تو یہ امور غیر متناہیہ کیا ہیں؟ یہ امور کیا ہیں؟ غیر متناہی ہیں، یعنی ان میں تسلسل ہے، غیر نہایہ تک یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان امور غیر متناہیہ کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کا کوئی نہ کوئی اول ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ترتیب وار ہیں اس طور سے کہ ان میں اول، ثالث، رابع، خامس وغیرہ کی تعیین ہے۔
تو ان امور غیر متناہیہ کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلہ کا جو اول ہے وہ مبدا ہوگا. تو اب ہم ان امور غیر متناہیہ کے سلسلے کا مبدا کو مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان امور غیر متناہیہ کے سلسلے کا جو مبدا ہے وہ ہے. فرض کرتے ہیں مبدا ہم کو قرار دیں اور پھر اس مبدا کے جانب آخر میں جو ہے، یعنی دوسرے مرتبے میں جو ہے، اسے ہم با فرض کرتے ہیں. اور پھر جو با کے بعد دوسرے جانب دوسرے مرتبے میں ہے، یعنی تیسرے مرتبے میں ہے، یعنی جو ثالث ہے، اسے ہم جا فرض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والے کو دال فرض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والے کو ہا فرض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والے کو واو فرض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد والے کو زا فرض کرتے ہیں ابجد کے لحاظ سے. تو ان امور غیر متناہیہ کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کا مبدا ہم کو مانتے ہیں. پھر مرتبہ ثانیہ کو ہم با مانتے ہیں اور مرتبہ ثالثہ کو ہم جیم مانتے ہیں. اسی طرح مرتبہ رابعہ کو ہم دال مانتے ہیں. اسی طرح ہم غیر نہایت تک آگے بڑھتے رہیں گے. تو امور غیر متناہیہ کا یہ ایک سلسلہ ہوا جس کا مبدا ہے، پھر مرتبہ ثانیہ با ہے، مرتبہ ثالثہ جا ہے، مرتبہ رابعہ دال ہے وغیرہ غیر نہایت تک ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. پھر ہم امور غیر متناہیہ کا ایک دوسرا سلسلہ فرض کریں گے اور اس دوسرے سلسلے کا مبدا ہم جیم کو قرار دیں گے. اول سلسلے کا مبدا الف تھا اور اس دوسرے سلسلے کا مبدا ہم جیم کو قرار دیں گے. اور ہم اس دوسرے سلسلے کا جو مبدا جیم ہے، ہم اس جیم کو پہلے سلسلے کے مبدا اور جانب آخر با کے بیچ میں رکھیں گے. غور سے سمجھیے گا، پہلے سلسلے کا مبدا ہے اور اس کے بعد دوسرا مرتبہ با تھا. اب ہم ایک دوسرا غیر متناہی سلسلہ فرض کر رہے ہیں جس کا مبدا جیم ہے، لیکن ہم اس دوسرے سلسلے کو پہلے سلسلے کے نیچے رکھیں گے اور اس دوسرے سلسلے کا جو مبدا جیم ہے، اس جیم کو پہلے سلسلے کے مبدا الف اور جانب آخر یعنی مرتبہ ثانیہ با کے بیچوں بیچ تھوڑا نیچے رکھیں گے. دوسرے سلسلے کے مبدا جیم کو ہم پہلے سلسلے کے مبدا الف اور جانب آخر با کے بیچوں بیچ تھوڑا سا نیچے رکھیں گے. تو دوسرے سلسلے کا مبدا جیم یہ پہلے سلسلے کے الف اور با کے بیچوں بیچ ہوگا، بالکل درمیان میں ہوگا. اور اس دوسرے مرتبے اور اس دوسرے سلسلے میں بھی امور غیر متناہیہ ہوں گے، یعنی مبدا جیم ہوگا، پھر اس کے بعد اس میں دوسرا مرتبہ دال ہوگا اور تیسرا مرتبہ ہا ہوگا، چوتھا مرتبہ واو ہوگا، پانچواں مرتبہ زا ہوگا، اسی طرح غیر نہایت تک. تو چونکہ اس دوسرے سلسلے کا مبدا جیم پہلے سلسلے کے الف اور با کے
بیچوں بیچ ہے، اس لیے پہلے سلسلے کے الف اور با کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے، جیم دوسرے سلسلے کے مبدا جیم اور پہلے سلسلے کے جانب آخر با کے درمیان جو گیپ ہے، اس گیپ سے آ اور با کا گیپ زیادہ ہوگا۔ پھر سے سمجھیے گا، جب آپ آ اور با پہلے سلسلے کے آ اور با کے تھوڑا سا نیچے بالکل بیچوں بیچ جیم کو رکھیں گے، اور جیم کو رکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ دوسرے سلسلے کے جیم اور پہلے سلسلے کے با کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ کم ہے، اور آ الف اور با کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے۔ پہلے سلسلے کے الف اور با کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے، اور پہلے سلسلے کے با اور جیم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے۔ اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلا سلسلہ یہ چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ کل ہے، اور دوسرا سلسلہ جو کم ہے یہ جز ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا سلسلہ پہلے سلسلے کا کیا ہوگا؟ جز ہوگا۔ جز کیوں ہوگا اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں کہ پہلے سلسلے کے با اور دوسرے سلسلے کے جیم کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ پہلے سلسلے کے الف اور با کے فاصلے میں داخل ہے، کیونکہ پہلے سلسلے کے الف اور دوسرے سلسلے کے جیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اور پہلے سلسلے کے با اور دوسرے سلسلے کے جیم کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ دونوں فاصلے اس فاصلے میں داخل ہیں جو فاصلہ الف اور با کے درمیان ہے۔ تو جب یہ اس میں داخل ہیں تو جو داخل ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے، اور جس میں داخل ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے۔ تو پہلا سلسلہ کل ہوا اور دوسرا سلسلہ یہ جز ہوا۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ پہلا سلسلہ یہ کل ہے اور دوسرا سلسلہ جز ہے، تو اب ہم ان دونوں سلسلوں کے مختلف مراتب میں تطبیق دیں گے، یعنی پہلے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کو رکھیں گے، پھر پہلے سلسلے کے دوسرے مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے کے دوسرے مرتبے کو رکھیں گے، پھر پہلے سلسلے کے تیسرے مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے کے تیسرے مرتبے کو رکھیں گے، اور اسی طرح غیر نہایت تک جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں ہم ان دونوں سلسلوں کے مختلف مراتب کے درمیان جو تطبیق دیں گے، یہ تطبیق عقلی ہوگی، تطبیق بالحرکت یا تطبیق بالمحاذات نہیں ہوگی۔ یعنی ہم عقل میں پہلے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کو رکھیں گے۔ اندل عقل، صرف عقل میں کیا ہے، ایک سلسلے کے ایک مرتبے کو دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابل رکھیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ دوسرے سلسلے کو حرکت دے کر کے پہلے سلسلے کے بالکل مقابل کر دیں۔ یاد رکھیں کہ تطبیق بالحرکت کا مطلب یہ ہے کہ ناقص کو بکل ہی حرکت دے کر کامل کے
الف کی جہت میں کر دیا جائے تاکہ کامل کا مبدا اور ناقص کا مبدا ایک دوسرے کے بالمقابل ہو جائے، یا کامل کو حرکت دے کر ناقص کے مبدا جیم کی جہت میں کر دیا جائے، اس طرح کے دونوں بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تطبیق بالحرکت۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ دوسرے سلسلے کو اٹھا کر کے پہلے سلسلے کے بالمقابل اس طرح رکھ دیں کہ پہلے سلسلے کا مبدا اور دوسرے سلسلے کا مبدا دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل آمنے سامنے ہو جائیں، نہیں، ورنہ تو پھر کل نہ رہ جائے گا اور جز نہ رہ جائے گا، کامل نہیں رہ جائے گا اور ناقص نہیں رہ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کریں گے کہ زائد کو اٹھا کر کے ناقص کے بالکل برابر اس طرح رکھ دیا جائے کہ دونوں کا مبدا ایک دوسرے کے مقابل ہو جائے، یا ناقص کو اٹھا کر کے زائد کے بالمقابل اس طرح رکھ دیا جائے کہ دونوں کا مبدا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے۔ اور تطبیق بالمحاذات کا بھی مطلب یہی ہے کہ دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا جائے کہ دونوں کا مبدا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، پھر دوسرا مرتبہ بھی دونوں کا آمنے سامنے ہو، تیسرا مرتبہ بھی دونوں کے آمنے سامنے ہو۔ تو ہمیں جو تطبیق دینی ہے پہلے سلسلے کے ایک مرتبے کو دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابل ہمیں جو کرنا ہے وہ عقل میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ان دونوں سلسلوں میں سے ان دونوں سلسلوں کو اٹھا کر کے ایک دوسرے کے مقابل کر دیا جائے۔ تطبیق بالحرکت یا تطبیق بالمحاذات مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں تطبیق عقلی مراد ہے۔ خیر، تو ہم ان دونوں سلسلوں میں تطبیق اس طرح دیں گے کہ پہلے سلسلے کے الف کو پہلے سلسلے کے مبدا یعنی الف کو دوسرے سلسلے کے مبدا یعنی جیم کے مقابل رکھیں، پھر پہلے سلسلے کے دوسرے مرتبہ یعنی با کو دوسرے سلسلے کے دوسرے مرتبے یعنی دال کے مقابل رکھیں، پھر پہلے سلسلے کے تیسرے مرتبہ یعنی جیم کو دوسرے سلسلے کے تیسرے مرتبہ یعنی ہا کے مقابل رکھیں، اور اسی طرح ہم پہلے سلسلے کے ہر ایک مرتبے کو دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابل رکھتے چلے جائیں غیر نہایت تک۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں دوسرے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ ہوگا غیر نہایت تک، یا پھر پہلے سلسلے میں ایک مرتبہ ایسا ہوگا جس مرتبے کے مقابلے میں دوسرے سلسلے میں کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ پہلی صورت تو باطل ہے، کیونکہ ہم نے یہ مانا ہے کہ پہلا سلسلہ کل ہے اور دوسرا سلسلہ جز ہے، تو اگر ان دونوں سلسلوں کے ہر مرتبے کے مقابل تو اگر ان دونوں سلسلوں میں سے پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ موجود ہو تو پھر کل اور جز میں مساوات لازم آئے گی، اور کل اور جز میں مساوات ہو جائے تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور اجتماع نقیضین یہ کیا ہے؟ محال ہے، لہذا پہلی صورت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، اور جب پہلی صورت باطل ہو گئی تو دوسری صورت ثابت ہو گئی، یعنی پہلے سلسلے میں ایک مرتبہ ایسا ہے جس مرتبے کے مقابل میں دوسرے سلسلے میں کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں پہلا سلسلہ دوسرے سلسلے پر
ایک متناہی مرتبے کے مقدار زائد ہوگا، کیونکہ پہلے سلسلے میں ایک مرتبہ کیا ہوگا؟ زائد ہوگا، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ متناہی ہے۔ تو اس دوسری صورت میں پہلا سلسلہ دوسرے سلسلے پر ایک متناہی مرتبے کے مقدار کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ ایک متناہی مرتبے کے مقدار زائد ہوگا، اور برہان تضعیف میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ زائد کی زیادتی مزید علیہ پر مزید علیہ کے تمام آحاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد ہی ہوتی ہے۔ لہذا دوسرے سلسلے کا متناہی ہونا لازم آئے گا، اور چونکہ پہلا سلسلہ اس دوسرے سلسلے پر زائد ہے ایک متناہی مرتبے کے مقدار، یعنی پہلا سلسلہ یہ زائد ہوا بقدر متناہی، پہلا سلسلہ دوسرے سلسلے پر بقدر متناہی زائد ہوا، اور دوسرا سلسلہ متناہی ہو چکا ہے، تو پہلا سلسلہ یہ زائد علی المتناہی بقدر المتناہی ہوگا، اور جو زائد علی المتناہی بقدر المتناہی ہو وہ خود متناہی ہوتا ہے۔ لہذا اب پہلا سلسلہ بھی متناہی ہو جائے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ ہم نے تو دونوں کو غیر متناہی فرض کیا تھا۔ لہذا یہ دوسری صورت بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، اور جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں تو پھر امور غیر متناہیہ کا وجود بھی باطل ہو گیا۔ یہ ہے برہان تطبیق۔ اب آپ شارح کی عبارت دیکھیں اور عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں الاول ان یفرض الامور الغیر المتناہیۃ الموجودۃ بالفعل المرتبۃ ترتیبا طبعیا او وضعیا او غیر ذلک بحیث یتعین الاول والثانی والثالث وہکذا، یعنی وہکذا الی غیر النہایہ۔ اول یعنی برہان تطبیق، پہلی برہان یعنی برہان تطبیق یہ ہے کہ ایسے امور غیر متناہیہ فرض کیے جائیں جو بالفعل موجود ہوں اور ترتیب وار ہوں، خواہ ان میں ترتیب طبعی ہو یا ترتیب وضعی ہو یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ترتیب ہو، مثلا ترتیب زمانی ہو۔ تو برہان تطبیق یہ ہے کہ ایسے امور غیر متناہیہ فرض کیے جائیں جو بالفعل موجود ہوں اور ان میں ترتیب طبعی یا ترتیب وضعی یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ترتیب موجود ہو، اس حیثیت سے کہ اول، ثانی، ثالث، رابع وغیرہ الی غیر النہایہ متعین ہوں۔ تو اب ایسے امور غیر متناہیہ فرض کیے گئے تو یہ امور غیر متناہیہ کا ایک سلسلہ ہو گیا۔ فلنسلم المبدأ من تلک السلسلۃ آ، تو ہم ان امور غیر متناہیہ کے اس سلسلے کا مبدأ آ کو فرض کریں گے، والجانب الآخر با، اور دوسرا جانب یعنی دوسرا مرتبہ با کو فرض کریں گے، اسی طرح تیسرا مرتبہ جا کو فرض کریں گے، چوتھا مرتبہ دال کو فرض کریں گے، پانچواں مرتبہ ہا کو فرض کریں گے الی غیر النہایہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ بھی فرض کریں گے جس کا مبدا الف نہیں ہوگا، اب اس کا مبدا کیا ہوگا؟ جیم ہوگا، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ثم نفرز منہا جا، پھر ہم اس سلسلے سے ایک اور سلسلہ علیحدہ کریں گے، اس سلسلے سے ایک اور سلسلہ کیا کریں گے؟ علیحدہ کریں گے، اور اس سلسلے کا مبدا جیم کو قرار دیں گے، اور اس دوسرے سلسلے کو ہم کہاں رکھیں گے؟ پہلے سلسلے کے الف اور با کے درمیان رکھیں گے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں ثم نفرز منہا جا۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے 4 نمبر میں اے بینا الف و با، تو ترجمہ ہوگا پھر ہم
اس سلسلے سے اس سلسلے کے الف اور با کے درمیان، پھر ہم اس سلسلے سے اس سلسلے کے الف اور با کے بیچوں بیچ جیم کا سلسلہ نکالیں گے. پھر ہم اس سلسلے سے ایک دوسرا سلسلہ اور نکالیں گے جس کا مبدا جیم ہوگا، تو یہ جیم کا سلسلہ ہوگا. اور یہ کہاں ہوگا؟ الف اور با کے بالکل بیچوں بیچ، تھوڑا نیچے رکھ دیں گے. ثم نفرز منہا جا، پھر ہم اس سلسلے سے اس سلسلے کے الف اور با کے بیچوں بیچ جیم کا سلسلہ علیحدہ کریں گے، جیم کا سلسلہ نکالیں گے. یعنی اس دوسرے سلسلے کا مبدا کیا ہوگا؟ جیم ہوگا. تو جب اس سلسلے کا مبدا جیم ہوا تو اس سلسلے کا دوسرا مرتبہ دال ہوگا ابجد کے لحاظ سے، کیونکہ جیم کے بعد دال آتا ہے، پھر دال کے بعد ہا آئے گا، پھر ہا کے بعد واو آئے گا، پھر واو کے بعد زا آئے گا، پھر زا کے بعد حتی بڑا ہا آئے گا، پھر تو آئے گا، پھر یا آئے گا. خیر، تو اب ہم دوسرا سلسلہ نکالیں گے پہلے سلسلے سے، اور اس سلسلے کو کہاں رکھیں گے؟ پہلے سلسلے کے الف اور با کے بالکل بیچوں بیچ، اور اس کا مبدا جا ہوگا، اور جانب آخر یعنی اس کا دوسرا مرتبہ ہم دال ہوگا، اور تیسرا مرتبہ ہا ہوگا، چوتھا مرتبہ واو ہوگا. ثم نفرز منہا جا، پھر ہم اس سلسلے سے اس سلسلے کے الف اور با کے بیچوں بیچ جیم کا سلسلہ نکالیں گے. تو چونکہ جیم کیا ہے؟ الف اور با کے بیچوں بیچ ہے، تو چونکہ جیم یہ الف اور با کے بیچوں بیچ ہے، اس لیے جیم اور با کے بیچ یعنی دوسرے سلسلے کا جیم اور پہلے سلسلے کا با، تو جیم اور با کا جو فاصلہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ الف اور با کے فاصلے کا جز ہوگا، اس سے کم ہوگا. تو یہ دوسرا سلسلہ پہلے سلسلے کا جز ہو جائے گا، پہلا سلسلہ کل ہوگا اور دوسرا سلسلہ جز ہوگا. اسی کے بارے میں کہتے ہیں فجا با جزء من آبا، تو جا با یہ آبا کا جز ہوگا، یعنی پہلے سلسلے کا الف اور با اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے، اور جو دوسرے سلسلے کا جیم ہے اس جیم اور پہلے سلسلے کے با کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے. تو جیم کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ جز ہو جائے گا، اور الف کا سلسلہ یہ کل ہو جائے گا. فجا با جزء من آبا، تو جا با آبا کا جز ہوگا، وہ آبا کل ہو اور آبا کل ہوگا. ضرورت دخول آجا و جابا فی ہے، کیونکہ یہ بالکل بدیہی ہے کہ آجا اور جابا یہ آبا میں داخل ہیں. جب ہم نے جیم کو الف اور با کے درمیان رکھا ہے تو الف اور جیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اور جیم اور با کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ الف اور با کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں دونوں داخل ہیں. الف اور جیم کے درمیان کا فاصلہ اور جیم اور با کے درمیان کا فاصلہ، یہ دونوں فاصلے داخل ہیں الف اور با کے فاصلے میں. تو الف اور جا اور یوں ہی جیم اور جیم کہیں الف اور جیم اور با، یہ دونوں الف اور با میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. اب ہم کیا ہے، تو یہاں دو سلسلے ہوئے، پہلا سلسلہ الف سے شروع ہے اور دوسرا سلسلہ جیم سے شروع ہے. تو پہلا سلسلہ کل ہوا اور دوسرا سلسلہ جز ہوا. اب ہم پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں دوسرے سلسلے کا ایک مرتبہ رکھیں گے. تو چونکہ پہلے سلسلے کی شروعات الف ہے اور دوسرے سلسلے کی شروعات جیم ہے، تو جیم الف کے مقابلے میں آئے گا. اسی طرح دوسرے سلسلے میں دوسرا مرتبہ ہے جیم کے بعد دال، تو دال پہلے سلسلے کے با کے مقابلے میں آئے گا. پھر دوسرے سلسلے کا جو ہا ہے وہ پہلے سلسلے کے تیسرے مرتبے جیم کے مقابلے میں آئے گا. اسی طرح غیر نہایت تک. فَإِذَا أَطْبَقْنَا آ عَلَى جَا، پھر جب ہم ان دونوں سلسلوں میں تطبیق دیں گے تو آ کو جیم کے مقابلے میں رکھیں گے، بے معنی ایقاء المرتبت بے ازاء المرتبت،
اس معنی کر کہ پہلے سلسلے کے ایک مرتبے کو دوسرے سلسلے کے ایک مرتبے کے مقابلے میں واقع کریں گے، لا بالحرکت ولا بإيقاع المحاذات، نہ کہ تطبیق بالحرکت دیں گے یا تطبیق بالمحاذات دیں گے، بل بأن يحكم العقل حكما صحيحا واقعيا بأن في السلسلة الأولى آنی سلسلة الكل مبدأ آنی كما في سلسلة الجزء مبدأ آنی جیم، بلکہ اس طور سے کہ عقل اس بات کا حکم صحیح واقعی لگائے، بلکہ اس طور سے کہ عقل اس بات کا صحیح اور واقعی فیصلہ کرے کہ پہلے سلسلے یعنی سلسلہ کل میں ایک مبدا ہے یعنی الف، جس طرح سلسلہ جز میں ایک مبدا ہے یعنی جیم، وَأَنَّ فِي السِّلْسِلَةِ الْأُولَى ثَانٍ كَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثَانٍ، اور یہ کہ پہلے سلسلے میں ایک دوسرا مرتبہ ہے، اسی طرح دوسرے سلسلے میں بھی ایک دوسرا مرتبہ ہے جو اس کے مقابل ہے، وَهَكَذَا يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُودِ تَعْيِينِ الْمَرَاتِبِ بِسَبَبِ التَّرْتِيبِ فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ، اور اسی طرح عقل ثالث اور رابع خامس وغیرہ میں بھی ترتیب کے وجود کے سبب مراتب کی تعیین کے وجود کا فیصلہ کرے گی، یعنی پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں دوسرے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں پہلے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ ہوگا، فَإِمَّا أَن يَحْكُمَ بِالْحُكْمِ الصَّحِيحِ بِأَنَّ بِإِزَاءِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْأُولَى مَرْتَبَةً مِنَ الثَّانِيَةِ يَلْزَمُ مُسَاوَاةُ الْكُلِّ لِلْجُزْءِ۔ تو اگر عقل اس بات کا فیصلہ کرے کہ پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں دوسرے سلسلہ میں بھی ایک مرتبہ موجود ہے، تو پھر کل کا جز کے مساوی ہونا لازم آئے گا، فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ اجتماع النقیضین فی الواقع، اور اس صورت میں واقع میں اجتماع نقیضین کا وجود لازم آئے گا، فَإِنَّ فِي الْكُلِّ مَرْتَبَةً لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهَا فِي الْجُزْءِ، کیونکہ کل میں ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْكُلُّ كُلًّا وَلَا الْجُزْءُ جُزْءًا، ورنہ کل نہ رہ جائے گا اور جز نہ رہ جائے گا، فَلَوْ فَرَضْنَا مُسَاوَاتَهُمَا بمعنى أن كل مرتبة من الأولى بإزائه مرتبة من الثانية يلزم صدق السالبة الجزئية والموجبة الكلية مع بقاء شرائط التناقض۔ تو اگر ہم ان دونوں سلسلوں میں مساوات فرض کریں، اس معنی کر کہ پہلے سلسلے کے ہر مرتبہ کے مقابلے میں دوسرے سلسلہ میں ایک مرتبہ موجود ہے، تو پھر سالبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ کا ایک ساتھ صدق لازم آئے گا، جبکہ سالبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ کے درمیان تناقض ہے، اور جن دو چیزوں کے درمیان تناقض ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک صادق آئے تو دوسرا ہر حال میں کاذب ہوگا، اور یہاں سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ میں تناقض ہے، پھر بھی دونوں کا ایک ساتھ صدق لازم آئے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ الکل اعظم من الجزء، کل کیا ہوتا ہے؟ جز سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ ضابطہ کلیہ ہے، تو لازم آئے گا کہ کل الکل اعظم من الجزء، ہر کل جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، یہ ہوا موجبہ کلیہ۔ اب اگر یہاں دونوں سلسلے یکساں ہو جائیں تو پھر کل اور جز کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے، تو سالبہ جزیہ بھی صادق آئے گا، یعنی بعض الکل
لیس بأعظم من الجزء، بعض کل ایسے ہوتے ہیں جو جز سے بڑے نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دونوں سلسلوں میں سے ایک کل ہے اور ایک جز ہے، اور یہاں کیا ہے، کل بڑا جز سے نہیں ہے بلکہ دونوں برابر ہیں۔ تو موجبہ کلیہ کیا ہوا، کل الکل اعظم من الجزء، ہر کل کیا ہوتا ہے، جز سے بڑا ہوتا ہے، اور سالبہ جزیہ کیا ہے، بعض الکل لیس بأعظم من الجزء، بعض کل جز سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں صادق آ رہے ہیں، جب کل اور جز برابر ہو گئے تو یہ بات بھی صادق آ رہی ہے کہ ہر کل کیا ہوتا ہے، جز سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ضابطہ حق کا ہے، اور چونکہ یہاں جز کیا ہے، کل کے مساوی ہو گیا ہے، اس لیے یہ سالبہ جزیہ بھی صادق آ گیا کہ بعض الکل لیس بأعظم من الجزء، بعض کل کیا ہوتا ہے، جز سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان تناقض ہے، اور تناقض میں کیا ہے، ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہے، چونکہ کل اور جز دونوں سلسلے مساوی ہو گئے ہیں، اس لیے تناقض کے شرائط کے پائے جانے کے باوجود موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کا صدق لازم آ رہا ہے، اور یہ محال ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں تو اگر ہم ان دونوں میں مساوات فرض کریں تو سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ دونوں کا صدق لازم آئے گا شرائط تناقض کے پائے جانے کے باوجود، فإن بعد الانطباق بالمعنى المذکور، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کل کے ہر جز کے کل کے ہر مرتبے کے مقابل جز میں بھی ایک مرتبہ موجود ہے، تب بھی تو کل کل ہی نہ ہے اور جز جز ہی نہ ہے، تو انطباق کے بعد بھی کیا ہے، کل کا مفہوم پایا جا رہا ہے اور جز کا مفہوم پایا جا رہا ہے، پھر بھی دونوں میں مساوات لازم آ رہا ہے۔ فإن بعد الانطباق بالمعنى المذکور لم يختلف حقیقت الکل والجزء بالضرورہ، کیونکہ معنی مذکور کے لحاظ سے انطباق کے بعد یعنی کل کے ہر مرتبے کے مقابل جز میں بھی ایک مرتبہ پایا جا رہا ہے، اس معنی کے لحاظ سے انطباق، کیونکہ معنی مذکور کے لحاظ سے انطباق کے بعد بھی کل اور جز دونوں کی حقیقتیں مختلف نہیں ہوئی ہیں، فکما فی اول الامر بینہما تفاوت کذالک بعد الانطباق، تو جس طرح اول امر میں کل اور جز کے درمیان تفاوت ہے، اسی طرح معنی مذکور کے لحاظ سے انطباق کے بعد بھی کل اور جز کے درمیان تفاوت موجود رہے گا، اور جب تفاوت موجود ہے اور کل اور جز کی حقیقت مختلف نہیں ہوئی ہے تو پھر سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ دونوں کا صدق لازم آئے گا، کیونکہ تناقض کے شرائط پائے جا رہے ہیں، اور یہ محال ہے کہ سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ دونوں صادق ہو جائیں۔ وَإِمَّا أَلَّا يَحْكُمَ الْعَقْلُ بِوُقُوعِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِّنَ الْأُولَى بِإِزَاءِ الثَّانِيَةِ، اور یا تو عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے سلسلے کے ہر مرتبے اور یا تو عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے سلسلے کا اور یا تو عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابل دوسرے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ پایا جا رہا ہے، بلکہ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے سلسلے میں ایک مرتبہ ایسا ہے جس کے مقابل دوسرے سلسلے میں کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو یا تو عقل پہلے سلسلے کے ہر مرتبے کا دوسرے سلسلے کے ہر مرتبے کے مقابلے میں وقوع کا حکم نہیں لگائے گی، فالاول زائد علیہ بمرتبۃ متناہیۃ، تو پہلا سلسلہ دوسرے سلسلے پر ایک متناہی مرتبے کے مقدار زائد ہوگا، اور یہ زیادتی کہاں ہوگی؟ مزید علیہ کے تمام احاد و وحدات کے اختتام و انصرام کے بعد، والزیادۃ بعد انصرام جمیع احاد المزید علیہ، اور یہ زیادتی مزید علیہ کے تمام احاد کے اختتام و انصرام کے بعد ہوگی، فالثانی متناہن، تو پھر جب تو لازم یہ آئے گا کہ دوسرے سلسلے کے تمام احاد و وحدات ختم ہو جائیں، اور یہ اختتام کیا ہے، اس کے تناہی
کا تقاضا کرتی ہے تو دوسرا سلسلہ متناہی ہو جائے گا. فالثانی متناہن تو دوسرا سلسلہ متناہی ہو جائے گا. والاول انما یزید علیہ بقدر متناہن اور پہلا سلسلہ اس دوسرے سلسلے پر ایک متناہی مقدار پر زائد ہے فہو ایضا متناہن تو وہ بھی کیا ہوگا متناہی ہو جائے گا کیونکہ جو متناہی پر بقدر متناہی زائد ہو خود بھی متناہی ہوتا ہے. فیظہر الخلف تو خلاف مفروض لازم آئے گا کیونکہ ہم نے تو یہ فرض کیا تھا کہ دونوں کیا ہیں غیر متناہی سلسلے ہیں اور ان کا متناہی ہونا لازم آیا. تو شارح کہتے ہیں کہ ہماری اس توضیح سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ زیادت اور نقصان متناہی کے خواص سے نہیں ہیں. لہذا اسی سے قاضی مبارک کے اس قول کا ذوف ظاہر ہو گیا جو ماقبل میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادت اور نقصان یہ امور متناہیہ کے خواص میں سے ہیں یعنی زیادت اور نقصان سے امور غیر متناہیہ متصف نہیں ہوتے ہیں. تو قاضی مبارک کے اس قول کا ذوف ظاہر ہو جاتا ہے ہماری اس گفتگو سے. یاد رکھیں کہ کچھ موجودات ایسے ہیں جنہیں مجردات کہا جاتا ہے. وہ موجودات جو ابعاد ثلاثہ سے خالی ہوں یعنی طول عرض عمق سے خالی ہوں انہیں مجردات کہا جاتا ہے. جیسے حرکت ہے زمانہ ہے تو یہ جسم سے ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے طول عرض عمق ان میں نہیں پایا جاتا تو یہ مجردات ہیں. شیخ ابو علی ابن سینا کہتے ہیں کہ برہان تطبیق کے جاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امور غیر متناہیہ مرتب ہوں ترتیب وار ہوں. ابو علی سینا کہتے ہیں کہ برہان تطبیق کے جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امور غیر متناہیہ ترتیب وار ہوں اس طرح کہ ان میں اول ثانی ثالث رابع خامس وغیرہ کی باقاعدہ تعیین ہو اور مجردات میں ترتیب نہیں ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ اول ثانی ثالث رابع کی تعیین ہو. شارح ملا حسن کہتے ہیں کہ ہماری مذکورہ توضیح سے شیخ ابو علی سینا کے اس قول کا بھی ذوف ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اجرائے برہان کے لیے امور غیر متناہیہ میں ترتیب کا پایا جانا کافی ہے خواہ وہ ترتیب طبعی ہو یا وضعی ہو یا ترتیب زمانی ہو. اور ان مجردات میں مثلا حرکت میں زمانہ میں ترتیب زمانی پائی جا رہی ہے. جب ترتیب زمانی پائی جا رہی ہے تو مراتب کی تعیین بھی ہو جائے گی اور جب مراتب کی تعیین کا تحقق ہے لہذا برہان تطبیق مجردات غیر متناہیہ کے بطلان پر بھی جاری ہوگی. اس کے بارے میں کہتے ہیں وبہذا یظہر سخافۃ ما نقل من بعض الکملۃ من ان الحق الی آخرہ اور اسی سے اس قول کا ذوف ظاہر ہو جاتا ہے جو بعض کاملین سے منقول ہے یعنی قاضی مبارک سے منقول ہے کہ حق یہ ہے کہ الی آخرہ یعنی انہوں نے کہا کہ حق یہ ہے کہ زیادت و نقصان یہ امور متناہیہ کے خواص سے ہیں اور امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں. کما یظہر السخافۃ ما قالوا ان البرہان لا یجری فی المجردات جس طرح اس قول کا ذوف ظاہر ہو جاتا ہے جو بعض اہل علم نے پیش کیا ہے کہ برہان تطبیق مجردات میں جاری نہیں ہوگی. فإن تعیین المراتب موجود فیہا ایضاً ان کے قول کا ذوف کیوں ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ مجردات میں بھی مراتب کی تعیین موجود ہے وہ یکفی لجریان البرہان اور برہان تطبیق کے جاری ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. وہذا البرہان مما یعول علیہ
اور یہ برہان تطبیق ایسی برہان ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وقویہ علیہ اعتمادی، اور اس پر میرا اعتماد مضبوط ہے، وفرضنا اجراءہ فی المفصلات، اور ہم نے منفصلات میں برہان تطبیق کا اجرا فرض کیا، کہ ہم نے یہ کہا کہ ایسے امور غیر متناہیہ فرض کیے جائیں جو ترتیب وار ہوں، کہ ان میں اول، ثانی، ثالث کی تعیین کی جا سکتی ہو، تو جن میں اول، ثانی، ثالث کی باقاعدہ تعیین کی جا سکتی ہو وہ منفصلات ہی ہوں گے، جیسے آ، با، جا ہم نے فرض کیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف منفصلات ہی میں برہان تطبیق کا اجرا ہو سکتا ہے، متصلات میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو صرف متعلم کی آسانی کے پیش نظر منفصلات میں اس برہان تطبیق کا اجرا کیا ہے، ورنہ برہان تطبیق کا اجرا جس طرح منفصلات میں ہوتا ہے اسی طرح متصلات میں بھی ہوتا ہے۔ وفرضنا اجراءہ فی المنفصلات تسہیلا علی المتعلم، اور ہم نے متعلم کی تسہیل کے پیش نظر منفصلات میں برہان تطبیق کا اجرا فرض کیا ہے، وأجریا فی المتصلات ایضا بالطریق المذکور، حالانکہ برہان تطبیق کا اجرا بطریق مذکور متصلات میں بھی کیا جا سکتا ہے، ولا نطول الکلام بذکرہ، اور ہم اس کا تذکرہ کر کے یہاں گفتگو کو طویل نہیں کریں گے، اس لیے ہم متصلات میں برہان تطبیق کا اجرا نہیں کریں گے۔ یہ شارح کی گفتگو ہوئی، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔